السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بات میں کلیئر کروں، سب کے دماغ میں سوال آتے رہتے ہیں۔ تو ایک چیز بہت مشہور ہوتی ہے، جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ بات کہ اگر انسان خدا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک ہے، کفر ہے ذاتوں کو، اور اگر بندہ سمجھ کے محبت میں سجدہ کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت۔ اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ جب انسان کو سجدہ کرنا حرام ہو رہا ہے، یہ سمجھ کے کہ یہ بندہ ہے، عزت میں کر رہا ہوں، میں عقیدت میں سجدہ کر رہا ہوں، تو پیر چومنا پیر جی کے یہ کیوں غلط نہیں ہے؟ تو یہ دماغ میں سوال آتے ہیں لوگوں کے۔ ایک نے مجھ سے سوال کرا تھا تو میں نے سوچا اس کے اوپر ویڈیو بناؤں کہ انسان کے جب دماغ میں یہ بات آئی کہ جب ہمیں جھکنا ہی نہیں ہے کسی کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، تو پیر جی کے پیر کیسے چوم سکتے ہیں ہم؟ اور ابھی کچھ سالوں تک یہ سب صحیح تھا، اس کو غلط نہیں کہا جاتا تھا کہ زیارتوں پہ جا کے انسان سر جھکا رہا ہے، بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے ہم اللہ کی جب عبادت کرتے ہیں تو سر جھکاتے ہیں۔ بھائی کچھ ٹائم تک یہ ٹھیک رہا، اب لوگوں میں عقل آئی، پھر جب پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ بات لکھی ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھلیں۔ اللہ کا شکر ہے، ہم تو شکر ادا کریں گے۔ اب بات یہ آتی ہے، جب سجدے کی طرح سے ہم زیارت کو چوم بھی نہیں سکتے، اعلیٰ حضرت نے حرام کہا ہے اس چیز کو بندہ سمجھ کے بھی، تو پیر جی کے پیر کیسے چوم سکتے ہیں ہم؟ یہ کہاں سے نکلے گی بات؟ کون سی دلیل ہے اس کی؟ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہم کسی کے بھی ہاتھ یا ماں باپ کے ہاتھ چوم سکتے ہیں محبت میں، عزت میں، لیکن حد رکوع سے زیادہ نہیں جھکنا ہے ہمیں، یعنی کہ جتنا ہم رکوع میں جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ نہیں جھکنا ہے، اس سے اوپر تک رہ کے آپ ہاتھ چوم سکتے ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ کے پیر بھی چوم سکتے ہیں، لیکن حد رکوع سے جھکے بنا سیدھے سیدھے ہو کر آپ پیر چوم سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں پیر اوپر کیسے لائیں؟ بیٹھ کے چوم سکتے ہیں آپ۔ تو آپ کے اگر والدین بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھ کر زمین پر، تو آپ ان کے پیر بھی چوم سکتے ہیں، بس جھکا نہیں رہا ہے اس میں۔ جھکنا ہمیں صرف اللہ کے سامنے ہے بس، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا، یہ ہماری توحید ہے۔ اب اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر مرید بن جاتا ہے انسان، اور اپنے پیر کی ایسی پیروی کرتا ہے کہ کچھ پوچھو مت، جیسے وہ جنتی ہو گیا۔ اپنے جو ماں باپ ہیں ان کا خوب دل دکھائے گا، اور اپنے پیر جی کے سے ایسی محبت رکھے گا کہ ماں باپ بھی خوش نہ ہیں اس کے سامنے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ایک صحابی آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، بادشاہ کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کو تو بہت زیادہ ضروری ہے سجدہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے گی تو کیا میری قبر پر بھی جا کے سجدہ کرو گے؟ ان صحابی نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ کرنے کو کہتا تو بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، البتہ سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو اس حدیث سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں کہ نمبر 1، وہ صحابی اللہ سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہے تھے نبی علیہ السلام کو۔ نمبر 2، ان صحابی کو پتہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی تو ہمیں قبر پر جا کر سجدہ نہیں کرنا ہے۔ نمبر 3، کہ ان صحابی کو بھی غلطی لگ سکتی ہے اس چیز میں۔ اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو وہ بالکل پکی ہوتی ہے، اور اسے کرنے سے ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہے وہ سچ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس، اللہ کا قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، صرف وہ مانیں۔ تو یہ دوسرا ٹاپک ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں اس لیے کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا نبی علیہ السلام کی زیارت پر جا کر وہ صحابی نہیں جھکے تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے جھکے تھے، اور نبی علیہ السلام کی شان کیا اونچی شان ہے۔ تو جب ان کے سامنے کوئی انسان نہیں جھک سکتا اللہ کے علاوہ، تو آج کل کے لوگوں کی کیا وہ ہے؟ تو اس لیے منع ہے کسی کے سامنے جھکنا۔ یہاں بات جھکنے کی آتی ہے کیونکہ وہ صحابی جو تھے وہ سجدہ بالکل ایسا نہیں کر رہے تھے جیسا نماز میں کیا جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بادشاہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ جب کسی بادشاہ کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ جھک جاتے ہیں بادشاہ کی عزت کے لیے، انہوں نے یہی دلیل دی تھی۔ تو کیا سجدہ کرتے ہیں؟ وہ سجدے کے طرح جھکتے ہیں، وہ جھکنا کو منع کرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس حدیث سے بالکل صاف کلیئر ہے
تو زارتوں پہ تو اعلیٰ حضرت کے نزدیک جھکنا غلط ہے، تو زندہ کے سامنے بھی جھکنا غلط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے فرقہ واریت سے دور رہ کر حق بات قبول کرنے کی۔